السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ حدیث کی معتبر ترین کتاب جو روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب سمجھی جاتی ہے، صحیح بخاری، اس کے درس کا یہ سلسلہ ہے جس میں تسلسل کے ساتھ مختلف ابواب اور ہر باب کے تحت جو احادیث ذکر کی گئی ہیں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ روح اسلام کو سمجھنے، مزاج اسلام سے واقفیت اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کا نام حدیث جبرائیل اس لیے ہے کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل تشریف لائے، لیکن وہ جو حضرت جبرائیل تشریف لائے ایک انسانی روپ میں آئے۔ وہ دیکھنے میں ان کے جسم پر، لباس پر، بالوں پر کوئی سفر وغیرہ کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، یعنی صاف ستھرے کپڑے، کیونکہ جب آدمی سفر سے آتا ہے تو اس کے کپڑوں پر غبار، ڈسٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بال بھی اسی طرح اٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حضرت جبرائیل جب تشریف لائے تو بالکل صاف ستھری حالت میں تھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے جو وہ صحابہ وہاں موجود تھے اس وقت، ان میں سے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ اب ایک معمہ بن گیا ان کے لیے، یہ دیکھنے میں اجنبی ہے، پردیسی ہے، مگر سفر کی کوئی علامت بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے اس کو، اور دوسرا ہے کہ مدینے کے لوگ ان سے واقف بھی نہیں ہیں، تو ہے کون یہ؟ نہ مدینے والے ان کو جانتے ہیں، نہ ہی یہ دیکھنے میں کوئی مسافر دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے بیٹھنے کا کچھ انداز نرالا سا تھا۔ وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو کر وہ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوالات کیے، اور یہ سوالات روح اسلام کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس حدیث کو ہماری گزارش ہے دنیا بھر میں اس پروگرام کو دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں سے کہ اس حدیث کو آپ بہت توجہ کے ساتھ سمجھیے۔ اس میں اسلامی مزاج بتایا گیا کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا، ایمان، اہل ایمان، مومن، تو ایمان ہے کیا چیز، اور مومن ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ پہلا سوال تو کہا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ ایمان یہ ہے جس کا تعلق آدمی کے دل اور دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ کہ وہی رب ہے، وہی خالق ہے، اسی کی ہی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی بھی معنی میں، کسی بھی حیثیت سے کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، نہ عبادات کے مسئلے میں، نہ ربوبیت کے مسئلے میں، نہ ہی اس کے تصرفات کے مسئلے میں۔ وہ جو چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو چیز اس کے اندر بتائی گئی کہ ملائکہ مثلاً فرشتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا، ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر۔ فرشتے ہیں، ان کا وجود ہے، چند فرشتوں کا نام ہمیں بتایا گیا جیسے حضرت جبرائیل، میکائیل وغیرہ، چند فرشتوں کا، لیکن اکثر و بیشتر فرشتوں کی کچھ صفات بیان کی گئی، اور بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، مگر قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ برحق ہے، وہ درست ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے، فرشتے، ملائکہ، جو اللہ ہی کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، جو کچھ ان کے لیے ذمہ داریاں مقرر کی گئی ہیں، سرے منہ اس میں انحراف وہ نہیں کرتے۔ ملائکہ کا یہ وصف بتایا گیا، تو چند ملائکہ جن کا نام ہمیں بتایا گیا وہی ہم نام کے ساتھ جانتے ہیں، کچھ کا ان کی صفات بتائی گئی ہیں، وہ کام کیا کرتے ہیں، اور باقی سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان سے کون کون سے کام لے رہا ہے۔ پھر ملائکہ کے بعد ہمارے لیے جو اہم بات ہے، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف زبانوں کے بولنے والے اور مختلف جغرافیائی پس منظر سے تعلق رکھنے والوں کو نبی بنا کر بھیجا۔
انبیاء کرام کا زمانہ الگ الگ، زبان الگ الگ، جغرافیائی جو ان کا ایریا تھا جہاں دعوت و تبلیغ کا انہیں کام کرنا تھا وہ ایک دوسرے سے جدا گانا، مگر ان سب کے باوجود ایک بات سب کی قدر مشترک تھی، اور وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین بتائیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسی مقصد کے لیے تشریف لائے۔ جو بھی نبی جس دور میں، جس زمانے میں، جس جگہ آیا، وہ اپنے زمانے کا محترم ترین انسان تھا، بہت ہی آنریبل اور بہت ہی ریسپیکٹڈ انسان تھے۔ جو بھی انبیاء کرام تشریف لاتے رہے ان سب کی ہم عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کا نام ادب اور شائستگی کے ساتھ ہم لیتے ہیں۔ اگر کوئی انبیاء کرام میں سے کوئی جن کا قرآن کریم میں یا احادیث میں ذکر کیا گیا، چند انبیاء کا ذکر کیا گیا، جبکہ ان کی صحیح تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی، چند کا نام بتایا گیا اور اکثر کا ہم نہیں جانتے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد انہوں نے پورا کیا۔ تمام انبیاء کرام ہمارے نزدیک قابل عزت و احترام، مگر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرے تو گویا کہ وہ تمام انبیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں وہ ان کو تسلیم کر رہا ہے، وہ ان پر عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ایمان کا ایک جز جو اور اس میں ہے وہ یہ کہ قرآن مجید پر اللہ کے کلام اللہ ہونے پر ایمان ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف رسول بھیجے اور رسولوں پر کچھ کتابیں نازل کی گئیں، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں جو اس دور کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئیں، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ چونکہ قرآن کریم یہ گویا کہ فائنل ورژن ہے، تو اگر کوئی قرآن کریم کو قبول کرے، اس پر عمل کرے، تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پچھلی جو کتابیں ہیں وہ اس کے اندر آ گئیں، اور پلس اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو پچھلی کتابوں میں نہیں تھیں وہ قرآن میں موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن مکمل، جامع اور آخری کتاب ہوئی۔ اس پر عمل کرنے کا مطلب اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں اس پر بھی وہ آدمی عمل کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم پر ایمان جزو ایمان کا جو حصہ ہے اس کے اندر یہ شامل ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت پر۔ آخرت کا مطلب کیا ہے؟ ایک دن ہم اپنی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو کیا دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب کوئی سوال جواب، حساب کتاب یہ نہیں ہوگا؟ نہیں، ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوگی، اور وہ دوسری زندگی، اس زندگی میں جو کچھ ہم نے اعمال کیے خیر کی شکل میں یا شر کی شکل میں، اسی کی بنیاد پر وہ دوسری زندگی شروع ہوگی، چاہے وہ جنت کی شکل میں ہو، چاہے وہ جہنم کی شکل میں ہو۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا قانون بتایا، سسٹم، اور وہ سسٹم کیا ہے؟ حساب و کتاب ہوگا اس کے ساتھ، اور اس کا جو کچھ زندگی میں اس نے کیا ہے وہ ساری چیزوں کی جانچ پڑتال ہوگی، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی مومن ہوگا اور گناہگار بھی تھا تو گناہوں کی سزا کے بعد ایمان کی وجہ سے اسے جنت ملے گی بالآخر، لیکن پہلے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ جتنی وہ سزا دینا چاہے اس بندے مومن کو، کہ ایمان تو تھا مگر دوسرے جو غلطیاں بھی اس سے ہوتی رہیں۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا تھا جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم ہی نہیں کیا، ایمان ہی نہیں لایا، تو پھر آخرت میں اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لایا ہوا ہو۔ انسان ہونے کی حیثیت سے گناہگار تھا، کچھ غلطیاں بھی ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو ہلکی سزا دے دے، اور اس کے بعد میں پھر وہ ایمان کی وجہ سے اس کو جنت ملے۔ تو یہ ہے آخرت۔ تو مومن اور کافر کا جو فرق ہے کہ موت کو تو سب تسلیم کرتے ہیں، کوئی بھی عقل مند آدمی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، موت کا انکار تو کوئی نہیں کرتا۔ البتہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ بڑا سوال ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہم سے حساب و کتاب ہوگا، اسی کی بنیاد پر جو کچھ ہم یہاں کرتے رہے، سزا و جزا کا جو بھی فیصلہ ہے اس کی بنیاد پر وہاں کیا جائے گا۔ تو یہ ایمان کی چند موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بات جو دوسری جگہوں پر ذکر کی گئی وہ قضا و قدر کا مسئلہ ہے۔ قضا و قدر یعنی اللہ تعالیٰ
جو فیصلہ کرنا چاہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی اوور رول نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی کینسل اور منسوخ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو اس کے مطابق وہ فیصلہ فرمائے گا اور اسی کے مطابق وہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ ایمان کی چند موٹی موٹی بنیادی باتیں ہیں جس پر ہم سب کو یقین کرنا، ہم سب کو اس پر ایمان لانا، یہ جزئیات پر یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد میں پھر حضرت جبرائیل نے جو سوال کیا، اور وہ سوال کیا تھا، قال مل اسلام۔ اب ایمان تو آپ نے بتا دیا، ایمان اندر داخل ہو چکا، اب اسلام کیا ہے اس کی ذرا مزید وضاحت کر دیجئے۔ اسلام کا ایک لفظ جو ہے کبھی جامع معنی میں استعمال ہوتا ہے، کمپریہنسو، جس میں ساری چیزیں شامل ہیں، اور کبھی الگ الگ کر کے اگر دیکھا جائے، ایمان الگ پھر اسلام الگ ہوگا۔ عملی چیزوں کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے اور عقیدے کی چیزوں کا، جزئیات کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، لیکن کبھی یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس میں ذرا سا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی کنٹرڈکشن وغیرہ نہیں، بلکہ بعض چیزیں الگ الگ ذکر کی جاتی ہیں تو وہ جزئیات کے ساتھ اس کا مفہوم اور ہوتا ہے، اور اگر اسلام کو الگ طور پر یہاں پیش کیا جا رہا ہے تو اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس میں پہلا حصہ ایمان ہی کے بارے میں ہے۔ آپ نے فرمایا ان تشہد لا الہ الا اللہ ولا تشرک بہ، کہ اللہ کی وحدانیت کو تم قبول کرو، اور ایک جگہ ان تعبد اللہ وحدہ لا شریک، کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ عبادت کے معاملے میں اللہ وحدہ لا شریک، اس کی عبادت کرنے کا اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں دوسری جو چیزیں ہیں عملی زندگی کی، وہ تقیم الصلاۃ، کہ تم نماز کا اہتمام کرو، نماز اس کی پابندی کرو، نماز قائم کرو، اور نماز کا جو طریقہ بتایا گیا، دن میں 5 مرتبہ نماز ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور اسلام کی اور بعض چیزیں جو نماز کے بعد اس کا تعلق صوم رمضان، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ہے، یہ ساری تفصیل آپ نے بتائی۔ تو حضرت جبرائیل نے پھر ایک سوال کیا، قال مل احسان، احسان کیا ہے؟ عمدہ اور اچھے طریقے سے عبادت کرنا۔ تو کس طرح سے عمدہ عبادت ہو سکتی ہے؟ عبادت کو مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کو عمدہ طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے میں نماز کو سنواروں، سجاؤں، یا کوئی خاص کلمات کہوں، یا کوئی خاص ادائیگی ہو اس میں، یا کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے جو یہ سوال کیا، مل احسان، عمدہ عبادت کا طریقہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ آپ تو نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، مگر اس میں بتایا یہ جا رہا ہے ایسے عبادت کرو گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے، گو کہ میں اللہ کو نہیں دیکھتا مگر اللہ عز و جل تو مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے۔ اب میں جب نماز کے لیے ٹھہروں مثلا تو یہاں اس تصور سے ٹھہروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے، میں کچھ فریاد کر رہا ہوں، میں کچھ ریکویسٹ کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں، تو پھر میرے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر انداز سے ٹھہروں جس سے اللہ راضی ہو سکے۔ اسی کو احسان کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے بات کو سمجھنے کے لیے۔ مثلا اگر میں دیکھتا ہوں کہ آج میری فلاں منسٹر کے ساتھ ملاقات ہے کوئی مسئلے میں، مثال کے طور پر، تو میں کیا کروں گا؟ اس کے پاس جانے سے پہلے اہتمام، پریپریشن، تیاری کروں گا کہ منسٹر صاحب سے، وزیر صاحب کے ساتھ ملاقات ہے، میرے کپڑے بھی ٹھیک ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ، گفتگو کیسے کروں، کیا پوائنٹس پیش کرنے ہیں، کیسی چیزیں ان کے سامنے پیش کرنی ہیں وغیرہ، یہ ساری چیزوں کی میں تیاری کر کے جاؤں گا وہاں پر۔ اور جب وہاں پر میں ٹھہروں مقررہ وقت پر، وزیر صاحب تشریف لے آئیں میرے سامنے، اب میں جب گفتگو شروع کروں تو کیسے کروں گا؟ مناسب کلمات کا استعمال کروں گا اور اچھے انداز سے اپنی بات ان کے سامنے شائستگی کے ساتھ میں رکھوں گا۔ ورنہ آپ کا کیا خیال ہے؟ وزیر کے سامنے میں ٹھہرا ہوا ہوں، وزیر سے بات کرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں دوسری طرف، یا میں وزیر سے بات کرتے ہوئے کبھی ادھر کھجا رہا ہوں، کبھی ادھر حرکت کر رہا ہوں، کبھی ادھر کر رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ یہ اچھا سمجھا جائے گا؟ جبکہ یہ وزیر ہو سکتا 4 سال کے لیے ہو،
ہو سکتا 3 سال کے لیے ہو، اس کے بعد اس کی کوئی سرکاری سیاسی کوئی حیثیت نہ ہو، کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سے منسٹرز ہیں کل تک ان کے پیچھے آگے کیمرہ مینز وغیرہ وغیرہ گھومتے رہتے تھے، مگر اب انہیں کوئی خاطر میں تک نہیں لاتا۔ تو یہ وقتی عہدیدار کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے میں اتنی اپنے آپ کو سمیٹ رہا ہوں اور اپنے آپ کو اتنا مہذب بنا کر پیش کر رہا ہوں، گفتگو مناسب ہو، حرکتیں مناسب ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا وہ اللہ جو ایسے منسٹروں کو پیدا کرنے والا ہے، رب العالمین، ایسے بادشاہوں کا رب ہے، اس کے سامنے ہم عبادت کے لیے ٹھہریں؟ کبھی ادھر حرکت ہو رہی ہے، کبھی ادھر حرکت ہو رہی ہے، کبھی کیا حرکت ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو مسلسل ان کی حرکتیں چلتی رہتی ہیں، اور ایک تو ظاہری حرکت ہے یعنی ہاتھ سے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو جماعت کے ساتھ لوگ نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ان کو معلوم ہے کہ میں مسجد میں ٹھہرا ہوا ہوں، نماز ختم ہونے تک یہ نہیں معلوم کہ کیا امام صاحب پڑھ رہے تھے۔ دماغ جو چلنے لگتا ہے نا، جب نماز شروع ہوئی شیطان ایسے ورغلاتا ہے کہ آ کر زمین یا پلاٹ کا مسئلہ زمین میں وہ ذہن میں ڈال دیا، اب آپ زمین خرید رہے ہیں، نماز چل رہی ہے ادھر زمین چل رہی ہے، اور اس کے بعد میں پھر وہ کنسٹرکشن ہے، بلڈنگ کا نقشہ بن گیا، اب اس کے بعد میں وہ بلڈنگ کی تعمیر شروع ہو گئی، ادھر نماز ہو رہی ہے، ابھی آخری رکعت شروع ہو گئی، بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی، نماز سلام پھیر دی جاتی۔ اب آپ دیکھیے نماز تو 4 رکعت ہی وہ پڑھ رہا ہے مثلاً، مگر پورے 4 رکعت میں ہو سکتا 4 سیکنڈ کے لیے بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میں اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، کچھ فریاد کر رہا ہوں، کچھ عرض و مناجات کر رہا ہوں، کچھ لینے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں، تو پھر ہماری عبادت میں وہ رنگ کیسے آئے گا؟ اسی کو کہتے ہیں احسان، حسن عبادت، یہ کہ آدمی جب ٹھہرے تو اس تصور کے ساتھ ٹھہرے کہ میں اللہ جو رب العالمین ہے اس کی بارگاہ میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ یہ تصور جتنا پختہ ہوگا اس کی ادائیگی اسی طرح کی ہوگی، عجز و انکساری کے ساتھ وہ ٹھہرے گا، دعا کرے گا، سمجھ کر دعا کرے گا کہ میں رب العالمین سے مانگ رہا ہوں، اور اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے جتنا چاہے وہ مجھے دے سکتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اگر آدمی عبادت کرے گا تو اس کی ہر ادا آپ دیکھیں گے خشوع اور خضوع، اسی کو کہتے ہیں خشوع۔ خشوع کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہری ایکٹنگ آدمی کرے، خشوع کا مطلب ہے کہ اس کا دل اور دماغ اس کی طرف مائل ہو جو وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اصل میں احسان، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ٹھہرو اللہ کی عبادت کے لیے گویا تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اگرچہ کہ تم نہیں دیکھتے مگر اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نے جو مختلف سوالات کیے اس میں سے ایک بڑا سیریس مسئلہ تھا، قال متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب قائم ہونے والی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا اس سے صحابہ کو ذرا تعجب ہوا کہ یہ صاحب کون ہیں جو اتنا سیریس سوال کر دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جتنا معلوم ہے مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے، میں بھی آگے نہیں بتا سکتا اس کا ایگزیکٹلی ٹائم، یعنی قیامت کب آئے گی، کون سی تاریخ ہوگی، کیا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والے کو جتنا معلوم ہے مجھے بھی اتنا ہی معلوم، وہی تم لاتے ہو، اگر تمہیں نہیں معلوم تو مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ قیامت کب آئے گی نہ تمہیں معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے۔ اب اس سے صحابہ کو کچھ کلو ملا، کچھ اشارہ ملا، یہ کوئی ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسافر ہے، پردیسی ہے، یہ وہ نہیں ہے، کچھ اور دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد میں پھر انہوں نے سوال کیا، اچھا یہ بتائیے اس کی کچھ نشانیاں کیا ہیں؟ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، اس کی کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں، سائنس آف دی ڈے آف ججمنٹ، قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں پیدا ہوں گی، اور ان نشانیوں کا اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ قیامت کی بڑی بڑی 3 قسم کی نشانیاں ہیں۔ ہو چکی کا مطلب ہے کہ وہ اب نشانیاں آ گئیں، اب قیامت قریب آ گئی، وہ جیسے ختم نبوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا معنی یہ ہوا کہ آخری نبی آ گئے، اب وہ زمانہ جو ہے بہت قریب آ گیا۔ اسی طرح قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، قرآن کریم آخری کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے آ گئی، تو یہ نشانیاں تو ہو چکی۔ دوسری کچھ نشانیاں جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں،
قیامت سے بالکل قریب ہونے والی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول اور دجالی فتنہ، دجال کا خروج وغیرہ وغیرہ، جو آخری میں آنے والی، لیکن جس سے ہم گزر رہے ہیں بہت اہم اور بہت نازک، گویا کہ ہم قیامت سے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائیں، ان نشانیوں کو ایک ایک کر کے آپ دیکھتے جائیے، اس کے اندر مختلف جو نشانیاں ہیں وہ کیسے سامنے آ رہی ہیں، مختلف احادیث میں اس کی وضاحت کی گئی۔ ایک تو آپ نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهَمَ فِي الْبُنْيَانِ، یعنی تم دیکھو گے، ایک اور حدیث میں کہا گیا الحفات العرات، ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے بدو بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، شاندار قسم کی عمارتیں، اور دنیاوی لگژری اور عیش و آرام کی ان کی زندگی ہوگی۔ اب وہ صحابہ کرام کے لیے تو یہ بڑا مشکل تھا کہ کیا حالات ایسے بدل جائیں گے کہ اتنی زیادہ لگژری آ جائے گی، عیش اور انعام اور ایسی زندگی ان کی ہوگی کہ اتنی اونچی اونچی عمارتیں، اور اس میں کمپٹیشن ہوگا۔ اس حدیث کو سامنے، علامت قیامت کو سامنے رکھ کر دیکھیں، آج کے دور میں تو لگتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نہیں، گویا کہ آج ہم میں آپ تشریف فرما ہیں اور آج آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ وہ علامتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے جو مختلف نشانیاں ہیں ان میں سے ایک فرمایا کہ خواتین کے لباس کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایک دور ایسا آئے گا عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ نیکڈ دکھائی دیں گی، جیسے کہ وہ لباس میں نہیں ہیں۔ آج دیکھ لیجئے لباس کا جو انداز، اسٹائل، کپڑا ہی نہیں بلکہ سلوائی وغیرہ کا جو فیشن چل پڑا ہے، اس میں اس حدیث کے مطابق کیا کہا گیا کہ وہ پہننے کے باوجود ایسے دکھائی دے گی جیسے کوئی برہنہ ہو۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعہ، یعنی امانت میں ایسی بدترین خیانت کی جائے گی، نااہل لوگوں کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دے دی جائیں گی۔ حکومت کون کر رہا ہے؟ کیسے لوگ حکومت کر رہے ہیں؟ جن کو آج کی ہماری اصطلاح میں کہہ لیں کیریکٹر لیس، جن کے کوئی اخلاق اور جن کے اندر کوئی شرافت انسانی اخلاق کی ہوتی ہے، اقدار، وہ چیزیں نہ ہونے کے برابر۔ دنیا کے بڑے بڑے ٹاپ کے لیڈروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا ان کے اخلاق، کس طرح کی ان کی فیملی لائف ہے یا کل تک تھی، اور وہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے ان کو جو دنیا کی قیادت اور امامت کر رہے ہیں، تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگے گا آج ہم میں بیٹھ کر یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا یکثر الحرج، حرج یہ زیادہ ہوگا۔ حرج کا مطلب ہے مرڈر، قتل کر دینا۔ انسانی جان اتنی ارزاں ہو جائے گی کہ اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، حتیٰ کہ کہا گیا قاتل کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں اس کو کیوں قتل کر رہا ہوں، یہ بیچارہ اس نے کیا اتنا بڑا کوئی گناہ کیا ہے کہ میں قتل کر دوں۔ اور جس کا مرڈر ہو رہا ہے اسے بھی نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ یعنی انسانی جان کی ارزانی اتنی ہوگی، قاتل بھی نہیں جانتا ہوگا اور مقتول بھی نہیں جانتا ہوگا کیوں قتل کر رہا ہوں، کیوں وہ قتل ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود ایک دوسرے کا قتل عام ہوتا چلا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک، اور اسی طرح سے اور بہت ساری اس کی علامات بتائی گئی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ کس کس طرح سے دنیا کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی اور کیا کیا یہ چیزیں پیدا ہوں گی، لیکن قیامت کا ایگزیکٹلی ٹائم ہمیں نہیں بتایا گیا کہ فلاں تاریخ کو قیامت ہوگی۔ البتہ نشانیاں بتا دی گئیں کہ یہ نشانیاں آنے کا مطلب تم قیامت کے بہت قریب پہنچ چکے ہو، اور اس کے لیے تیاری کرو۔ تیاری کیا ہوتی ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر، توبہ کر کے اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنا کہ ہم اگر کل موت آ جائے تو بطور مومن کے اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش ہو سکیں۔ اور اس کے بعد میں پھر یہ ہوا، حضرت جبرائیل ہر سوال کے جواب میں کہہ رہے تھے صدقتا صدقتا، کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ صدقتا کہتے، صحابہ دیکھ رہے تھے یہ حضرت ہے کون، سوال بھی کر رہے ہیں اور جواب کو کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی۔ جب حضرت جبرائیل چلے گئے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معلوم ہے کون آئے تھے؟ جاء یعلم الناس دینہم،
کہ یہ جبرائیل تھے جو اس لیے تشریف لائے تھے کہ لوگوں کو ان کا دین بتا سکیں۔ سوال کا انداز اس لیے تھا اس طرح کا کہ سوال کرنے سے آپ لوگ بھی چوکنا ہو جاؤ گے، جواب دیتے ہوئے بھی آپ غور کریں گے، تو سوال جواب کے ذریعے سے سیکھنے سکھانے کا ایک انداز ہے، اس لیے حضرت جبرائیل یہاں پر تشریف لے آئے تھے۔ لیکن اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئیں، ایمان، اسلام، احسان، قیامت کی نشانیاں، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ایپیسوڈ میں اپنی نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔